صلح حدیبیہ کا درس، خون مسلم کی حرمت۔ حدیبیہ میں معاملات کو سلجھانے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ مذاکرات کا سلسلہ طویل ہو گیا اور وہ کافی دیر تک واپس نہ آئے۔ اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ ذیشان سے آخری دم تک جہاد کرنے کی بیعت دی اور رب تعالیٰ نے کفار پر رعب طاری فرما دیا۔ بیعت رضوان سے خون مسلم کی عزت و حرمت بھی معلوم ہوتی ہے کہ بے سر و سامانی کے عالم میں یہ نہیں کہا گیا کہ اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں، احرام باندھا ہوا، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، بلکہ ایسے ایمانی جذبات کا مظاہرہ ہوا کہ رب تعالیٰ بھی راضی ہو گیا اور کفار بھی مرعوب ہو کر صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خون مسلم کی عزت و حرمت جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر متعدد ارشادات سے معلوم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جان جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَاتِلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کا ناحق قتل پوری دنیا کی تباہی سے سخت تر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو پوری دنیا تباہ کرنے کی قدرت ملے اور وہ ظلم کرتے ہوئے مسلمانوں کے علاوہ پوری دنیا تباہ کر دے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی سزا کم ہوگی، جبکہ ایک مسلمان کو ناحق قتل کرنے والے کی سزا اس سے زیادہ ہوگی۔ دنیا کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ انسان اس میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، تو مسلمان کو قتل کرنے والے نے دنیا کے دلہا کی جان ضائع کر کے گویا ساری دنیا کو تباہ کرنے سے بڑا جرم کیا۔ بیعت رضوان سے بعض عقل کے اندھے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم نہیں، کیونکہ اگر غیب جانتے تو یہ بھی معلوم ہوتا کہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر محض افواہ ہے، پھر بیعت لیتے ہی نہیں۔ علماء نے فرمایا بیعت رضوان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ عثمان زندہ ہیں، وہ یوں کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ہاذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، پھر اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا ہاذہ لعثمان، یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ زندگی کا علم نہ ہوتا تو ان کی طرف سے بیعت نہ لیتے۔